کہ اللہ کا واسطہ لوگ ڈراموں میں بے انتہا دلچسپی لے رہے ہیں، رو رہے ہیں ڈرامے دیکھ دیکھ کے، ڈرامے سینما گھروں میں چل رہے ہیں، ایسے جذباتی ہو رہے ہیں، ایسے دیکھ رہے ہیں کہ جیسے اس کے بعد کبھی دیکھنا نصیب نہیں ہوگا، اور بڑی تعریفیں، ایسا ڈرامہ، ایسی فلم۔ تو میرے بھائی یہ لغویات ہیں، یہ وہ چیزیں ہیں جن میں ٹائم ویسٹنگ کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ جو لوگ ان چیزوں میں دلچسپی لے رہے ہیں، اللہ کے قرآن کے مطابق ان میں جنت کی علامت نہیں پائی جاتی۔ آپ ڈرامے دیکھتے دیکھتے قبر میں چلے جانا، یہ ڈرامے آپ کو اللہ کی جنت سے ہمیشہ کے لیے محروم کر سکتے ہیں۔ آپ کہہ سکتے ہیں انٹرٹینمنٹ ہے نا، تو یاد رکھو ایک انٹرٹینمنٹ جائز ہوتی ہے جو آپ کی صحت کے لیے اچھا ذریعہ بنتی ہے، آپ کے دماغ کو فریش کرتی ہے۔ ایک انٹرٹینمنٹ وہ ہوتی ہے جو آپ کے جذبات سے کھیلا جا رہا ہو اور آپ کو غلط میسج دیے جا رہے ہوں۔ ڈراموں سے، فلموں سے آج تک کوئی سیدھے راستے پہ نہیں چلا۔ ان ڈراموں نے، ان فلموں نے ہمارے فیملی سسٹم کو تباہ کر دیا ہے۔ تو یہ جو ڈراموں فلموں میں ٹائم ضائع کیا جا رہا ہے نا، خدا کی قسم موت کے وقت حسرت کا سبب بنے گا۔ اللہ نے زندگی صرف ایک دفعہ دی ہے۔ قرآن کے الفاظ دیکھو کہ موت کے وقت اگر تم ساری دنیا کی ساری دولت خرچ کر کے بھی ٹائم واپس لینا چاہو گے نا، لا یستاخرون ساعۃ ولا یستقدمون، اللہ فرماتے ہیں ایک منٹ تو دور کی بات، ایک منٹ کے 1 کروڑ حصے کر لو نا، وہ بھی نہیں ملے گا۔ ابھی بہت ٹائم دیا اللہ نے، چاہو تو ڈراموں میں ضائع کر دو، فلموں میں ضائع کر دو، ابھی بہت ٹائم ہے، لائف کو خدا کی قسم جتنا انجوائے کر رہے ہو 10 سے ضرب دے کے اس سے زیادہ انجوائے کرو، لیکن جب موت کا وقت آئے گا تو یہ سارے مزے کرکرے ہو جائیں گے۔ یہ غیر مسلموں کے کام ہیں جن کا آخرت پہ یقین نہیں ہے، ان پہ یہ چیزیں سوٹ کرتی ہیں، تو کہتے ہیں زندگی میں جتنا جلدی جلدی انجوائے کر سکتے ہو کرو۔ جس کا آخرت پہ یقین ہے اس کا کوئی ہدف ہوتا ہے کہ مجھے ایک زندگی ملی ہے، دوبارہ یہ زندگی۔ کچھ لوگوں نے خدا کا انکار کر دیا، یہ اتنی بڑی حماقت، اتنی بڑی بیوقوفی، لیکن یہ چیز چونکہ نارمل ہو گئی ہے، کامن ہو گئی ہے، اس لیے نارمل سمجھی جانے لگی ہے، حالانکہ یہ ایب نارملٹی کی انتہا ہے خدا کا انکار۔ یعنی اس سے زیادہ ایب نارملٹی تو کوئی ہو نہیں سکتی ہے کہ آپ نے ایک فرضی چیز گڑ لی، آنکھ بھی خود بخود بنی ہے ایوالو ہو کے۔ عجیب بات ہے یار، کہہ رہے ہیں سیل بنا، پھر یوں ہوا، پھر ابے بھائی یہ مان لینا آسان ہے کوئی خدا ہے جو ہماری عقل سے بالاتر ہے، جو سب کچھ کر رہا ہے، یہ نہیں مان کے دے رہے، اتنی آسان بات۔ پھر فرضی چیزیں گھڑے جا رہے ہیں، پہلے ایسا ہوا تھا، پھر ایسا ہوا تھا، پھر یہ ہوا، پھر یوں ہوا، پھر ایسے ہوا، پھر یوں ہوا، پھر یوں ہوا، ہوتے ہوتے غفار بھائی بن گئے۔ بس کرو یار، ایب نارملٹی کی کیا ہے یہ، بولو، انتہا ہے۔ اللہ کے انکار کی اتنی اللہ سے دشمنی ہے کہ اللہ نہیں ماننا میں نے۔ بھائی نظر نہیں آ رہا تو آپ یہ بول لو ہے مگر مجھے نظر نہیں آ رہا، یہ آسان ہے۔ دیکھو ایک جنگل میں آپ لیٹے ہوئے ہو، کوئی دور دور تک کھانا پانی پینا کچھ بھی نظر نہیں آتا آپ کو، آپ کی آنکھ لگی، جیسے ہی آنکھ کھلی دیکھا روٹی رکھی ہوئی ہے، سالن رکھا ہوا ہے، پیڑ بھر کے منڈ دیا آپ نے۔ پھر آپ سوئے، آنکھ لگ گئی آپ کی، تھوڑا اٹھے، پانی رکھا ہوا ہے، بڑا مزہ آیا یار، میں تو بھوک سے مر جاتا، مجھے کھانا بھی مل گیا اور مجھے پانی بھی۔ پھر آپ کی آنکھ لگ گئی، گٹکے کی عادت تھی آپ کو، آنکھ کھلی، اب کراچی کی مثال نہیں دوں گا نا میں ٹورنٹو آ کے، یہ تھوڑی کہ ایک دن میں بھول جاؤں کراچی۔ جیسے ہی آنکھ کھلی، سڑا ہوا گٹکا رکھا ہوا ہے، کیونکہ گٹکا جتنا سڑا ہوا ہوتا ہے اتنا مہنگا ہوتا ہے، اللہ بچائے یار اس عذاب سے۔ تو گٹکا رکھا ہوا ہے آپ کے سامنے، وقت پہ ساری ضرورتیں کیا ہو رہی ہیں، پوری۔ اب آپ اٹھے، آپ میں تھوڑی سی غیرت تھی اس وقت، آپ نے کہا یار یہ کون ہے یار، یہ پتہ نہیں کون ہے، مجھے ملے میں اس کے ہاتھ چوموں گا، میں تو یہاں مر جاتا۔ کوئی ہے یار جو وقت پہ میری ضرورتیں پوری کر رہا ہے، کھانے کے وقت کھانا دے دیتا ہے، پانی کے وقت پانی دے دیتا ہے، کوئی تو ہے۔ لیکن اتفاق سے آپ نے سائنس کو ضرورت سے زیادہ پڑھ لی تھی، آپ تھے کسی یونیورسٹی کے بہت بڑے پروفیسر، آپ مارکیٹ میں